اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز کے حوالے سے حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسانوں کے ساتھ کتنا شفقت کا معاملہ تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں، ارادہ ہوتا ہے اسے طویل کروں، پھر کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ اس بچے کی ماں کو مشقت میں ڈالوں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں بھی ہے، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن النسائی میں ہے، اور تمام جو اس کے راوی ہیں وہ مستند ہیں، ثقہ ہیں، اور صحیح کا درجہ ہے اس حدیث مبارکہ کا۔ اور اس حدیث مبارکہ کی تشریح فتح الباری کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے کی ہے کہ امام کو چاہیے کہ مقتدیوں کے حالات کا خیال رکھے۔ اگر کسی مقتدی کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو نماز کو ہلکی کر دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ساتھ اس میں یہ بات بھی بتا دی گئی کہ بچوں کی آواز کو بھی شریعت نے اہمیت دی ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اسلام آسانی کا دین ہے، عبادت میں بھی لوگوں کی استطاعت اور حالات کو ملحوظ رکھتا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھائی گئی کہ امام اپنی ذاتی رغبت کہ اگر وہ طویل نماز پڑھنا چاہتا ہے، زیادہ لمبی قرات چاہتا ہے، لیکن اگر اس کے مقتدیوں کو سہولت نہیں ہے تو اسے پھر لمبی قرات نہیں کرنی چاہیے، مقتدیوں کی سہولت کا خیال رکھنا چاہیے۔ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتیں بچوں کے ساتھ مسجد آیا کرتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضروریات سے پوری طرح باخبر رہتے تھے۔ اور مزید انہوں نے لکھا کہ امام کی نماز کا معیار صرف اپنے خشوع کی کیفیت نہیں بلکہ مقتدیوں کی سہولت بھی ہے، کیونکہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے کہ دین اسلام نے عورت کو بہت عزت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، عورت کو جینے کا حق بھی نہیں دیا جاتا تھا، ماں ہونے کی حیثیت سے بھی کوئی مقام حاصل نہیں تھا، اور بیوی کی تو کوئی حیثیت ہی نہ تھی، اسے تو ملکیت سمجھا جاتا تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد اس کی جو بیوہ ہے وہ بیٹوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی ان کی ملکیت کے طور پر۔ بیٹی ہوتی تو اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا تھا بلکہ اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، کیونکہ عرب بیٹی کا پیدا ہونا باعث عار سمجھتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری معاشرت کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ وہ معاشرہ جہاں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہاں حال یہ ہے کہ بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز مختصر کر دیتے تھے۔ یہاں صرف اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ بچے کی تکلیف کا اندازہ ہے، بلکہ اس سے بچے کی ماں کی تکلیف کا اندازہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جس سے یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کی ماں کا ہر طرح سے خیال رکھا، عورت کو ہر روپ میں عزت دی، ماں ہونے کی حیثیت سے بھی، بیوی، بیٹی، ہر حیثیت میں اس کو ایک اعلیٰ مقام دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو نازک آبگینے قرار دیا، ان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی حکم دیا کہ ان کا خیال کریں اور پھر ان کے حقوق کا خیال بھی کریں، اور ساتھ یہ کہ جیسا خود کھائیں ویسا انہیں کھلائیں، جیسا خود پہنیں ویسا انہیں پہنائیں۔ اور اس شخص کو بڑا ہی ناپسندیدہ قرار دیا جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ، ان کا اسوہ حسنہ عورت کے حوالے سے بہت بڑا ایک کردار ہے۔ آج اگر پوری دنیا کے اندر عورت باعزت ہے تو اس کی واحد وجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں لکھا کہ اسلام عبادت کو انسانوں پر بوجھ نہیں بناتا، عبادت تو شوق کا کام ہے اور شوق سے ہی کیے جانے کی ترغیب دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں رحمت، حکمت اور معاشرتی شعور نمایاں ہے، اور یہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کے لیے، وہ خواہ مسجد میں امامت کروا رہا ہو یا کسی ادارے کا سربراہ ہو یا کسی مملکت کا نظام چلا رہا ہو، اس کے لیے یہ طریقہ بتایا کہ وہ کس طرح سے انسانی نفسیات کا خیال رکھے
اور خاص طور پر کمزوروں کا خیال رکھے، عورت اور بچے کی ضروریات کو سمجھے اور ان پر رعایت کا معاملہ کرے۔ اور ساتھ یہ بات بھی سمجھا دی گئی کہ حقیقی دینداری یہ ہے کہ عبادت کے ساتھ لوگوں کی آسانی کا بھی خیال رکھا جائے۔ اگر ہم اس حدیث مبارکہ سے کچھ فقہی مسائل کو سمجھنا چاہیں تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ مقتدیوں کا خیال رکھے، اور ایسا نہیں کہ اپنے شوق عبادت میں طویل نماز، طویل قیام، طویل رکوع، طویل سجدہ، کہ جس میں ہر طرح کے نمازی موجود ہوتے ہیں، بزرگ بھی، جوان بھی، اور بچے بھی، اور کچھ مصروف بھی جو بہت بھاگ دوڑ کے وقت نکال کے فرض نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، تو لہٰذا کسی کو مشقت میں نہ ڈالے، مناسب انداز سے نماز ادا کرائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نفل نمازوں کے لیے بہت اوقات دیے ہیں اور اس میں طویل قرات کے مواقع بھی موجود ہیں، تو وہاں پر طویل قرات کر لے۔ اور کچھ اوقات بھی ایسے ہوتے ہیں جو فراغت کے اوقات ہوتے ہیں فرض نمازوں میں، ان اوقات میں طویل قرات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مسنون ہے۔ اور پھر دوسرا جو فقہی مسئلہ سمجھ میں آیا کہ بچے کا رونا نماز توڑنے کا سبب نہیں ہے، بلکہ نماز مختصر کرنا نہ صرف جائز بلکہ سنت ہے۔ اسلام میں بچوں اور ماؤں دونوں کے حقوق کا لحاظ ہے، شریعت آسانی چاہتی ہے، سختی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بچے نہیں بلکہ اس کی ماں کے دل کی کیفیت کو بھی محسوس کیا۔ اسلام نے ماں کی نفسیاتی کیفیت کو بھی عبادت کے اندر بھی ملحوظ رکھا ہے۔ تو سوچئے پھر معاشرے کے اندر، گھر کے اندر، خاندان کے اندر ایک ماں کا لحاظ کیسے نہیں رکھا ہوگا۔ ہم اپنے معاشرتی نظام پر ضرور غور کریں، ہم اپنے سسٹم کو دیکھیں، ہم اپنے رویوں کو سمجھیں اور پہچانیں کہ ہم بچے کی ماں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، کیا بچے کی ضروریات کو دیکھتے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، اس کو کوئی آسانی اور سہولت فراہم کرتے ہیں۔ ہر شخص سے اس کی ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا، گھر کے سربراہ سے اس گھر کے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، مملکت کے سربراہ سے اس کی پوری عوام کے بارے میں پوچھا جائے گا، ادارے کے سربراہ سے اس ادارے کے امپلائیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہر شخص یہ سمجھے کہ اس نے اپنی رعایا کو رعایت دینی ہے، ان کے لیے عبادات کا وقت بھی دینا ہے اور سہولت کے ساتھ دینا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ ہر شخص کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لہٰذا ہم معاملات کی دنیا ہو، عبادات کے معاملات ہوں، گھر خاندان کے معاملات ہوں، یا اپنی ذات کے ساتھ معاملات ہوں، اسوہ حسنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی ہے۔ اسی لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اختیار کرنا ہے اور بہت ہی محبت اور احترام کے ساتھ آپ کی اتباع کرنی ہے، دل کی رضامندی کے ساتھ، تو اس کا درجہ اور اس کا اجر بہت زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔